بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ دنیاوی زندگی اور اس کی حقیقت۔ دنیا میں انسان اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ کھائے پیے نشو و نما پائے، جوان ہو بوڑھا ہو اور مر جائے۔ انسان کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس فانی کائنات میں رہ کر ایک ایسی زندگی کے لیے تیاری اور سر و سامان کا بندوبست کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور جو زندگی یا تو بڑی عیش و عشرت، ناز و نم، سکون و اطمینان اور چین و آرام کی ہوگی، یا پھر بڑی تکلیف، دکھ، مصیبت، رنج و غم اور الم کی ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی دراصل آخرت کی لامتناہی زندگی کی تیاری کے لیے انسان کو مہیا کی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کے موسم بہار سے پہلے آدمی کو بوائی، بیج بونے اور کھیت کو تیار کرنے کے لیے مہلت مہیا کی جاتی ہے، اور آدمی اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیاری کرتا ہے، اپنا سارا وقت بڑی سخت محنت کے ساتھ کھیت تیار کرنے میں صرف کرتا ہے۔ رات کو سوتا نہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ رات کی تاریکی اور سردی میں پھاوڑا یا کدال اپنے کندھے پہ رکھے کھیتوں کا رخ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے اگر اب آرام کر لیا تو کٹائی کے وقت سوائے مایوسی کے میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ دنیا کی زندگی اخروی امتحان کی تیاری کے لیے دی گئی مہلت ہے۔ جس طرح ایک طالب علم اپنے اسکول کالج کے امتحان میں کامیابی کے حصول کے لیے گھر بار چھوڑ کر ہاسٹلوں میں مقیم ہو کر دن رات محنت کرتا ہے، ٹیوشن پڑھتا ہے، مال بھی صرف کرتا ہے اور وقت بھی رات گئے تک پڑھتا ہے، اور سحری کے وقت اٹھتے ہی پھر کتابوں میں مگن ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر آج محنت نہ کی تو کمرہ امتحان میں سوائے ناکامی کا منہ دیکھنے کے میرے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ بالکل اسی طرح جو آج دنیا کی اس زندگی میں اپنی اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے محنت نہیں کرے گا، کل ندامت و حسرت کے سوا اس کے پلے بھی کچھ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرنے اور جہنم کی آگ سے محفوظ کرنے کے لیے دنیاوی زندگی کی شکل میں جس امتحان گاہ میں ہمیں بھیجا ہے، یہ اتنی قلیل اور مختصر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جتنا پانی سمندر کے پانی میں سے انگلی کے ساتھ لگتا ہے، یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جس پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص بیٹھا ہے وہ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح زندہ سلامت اٹھ کھڑا ہوگا، اور جو کھڑا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیٹھ بھی سکوں گا، یا کہ اس سے پہلے دنیا کی زندگی میرا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ بلکہ ہم یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو سانس ہمارے اندر ہے وہ باہر بھی آ سکے گا یا نہیں، کیونکہ رب العالمین نے یہ زندگی سانسوں میں لکھی ہے کہ فلاں شخص اتنے سانس اس دنیا میں لے سکے گا۔ جو چیز اتنی ناپائیدار ہو، اس پر سب کچھ خرچ کر دینا، اسی کا ہو کر رہ جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور اللہ کے نزدیک تو دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ بہت ہی حقیر چیز ہے۔ ایک دفعہ نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزر رہے تھے کہ راستے میں کئی دن کا مرا ہوا بکری کا ایک بچہ پڑا تھا، جس کا جسم گل سڑ کر بدبو کے بھبولے پہ پھیلا رہا تھا۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تم میں کوئی بکری کا یہ بچہ خریدنا پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے تو کوئی مفت لینے کو تیار نہیں، خریدنا کون پسند کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بکری کا یہ مرا ہوا بدبودار بچہ آپ کی نظروں میں حقیر اور قابل نفرت ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک یہ دنیا حقیر اور بے حیثیت ہے۔ اس لیے چند یوم کی دنیا کی رنگینیوں میں اپنی ہمیشہ کی زندگی برباد نہ کر لینا۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہی کیا؟ بھلا آج تک اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ رہا ہے؟ یہاں جو بھی آیا چند روز کا مہمان تھا، آخر اسے اپنی منزل کی جانب لوٹنا تھا اور لوٹ گیا۔ یعنی ہمیں بھی ایک روز اس دنیا سے بہت جلد رخصت ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے ساتھ اتنی ہی محبت ہونی چاہیے کہ جتنا کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی ہی محنت کرنی چاہیے کہ جتنا کہ وہاں قیام کرنا ہے۔ جی ہاں سامعین، ہمیں اس فانی دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے، ہر انسان کو واپس لوٹ کر ہی جانا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، ہر غلط اور برے کاموں سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خود سے یہ عہد بھی کرنا ہوگا کہ ہم آئندہ زندگی میں نیک کام کریں گے، اللہ کے نیک بندوں کی مدد کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ آخر میں اس بات کے ساتھ اجازت کہ یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے، غم سے بچنے کی بس یہی تدبیر ہے۔ موت انسان کو اگر دنیا میں یاد رہے تو ہر رنج و غم سے ہر وقت آزاد رہے۔ شکریہ۔